بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امام غزالی رحمہ اللہ احیاء العلوم کے اندر تحریر فرماتے ہیں، فرشتوں میں سے ایک فرشتے کی ملاقات حضرت سکندر ذوالقرنین رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی۔ سکندر ذوالقرنین نے اس فرشتے سے یہ درخواست کی کہ آپ مجھے کوئی وصیت فرمائیں، نصیحت کریں کہ جس کے اوپر میں عمل کر کے اپنے آپ کو شیطان کے شر سے محفوظ کر سکوں۔ اس فرشتے نے آپ کو یہ نصیحت کی کہ اے سکندر ذوالقرنین، میں آپ کو ایسی بات بتا رہا ہوں کہ جس سے آپ کا ایمان مضبوط ہوگا اور آپ کا یقین پختہ ہو جائے گا۔ وہ بات یہ ہے کہ غصہ نہ کیا کریں، اپنے غصے کو اپنے قابو میں رکھیں۔ طاقت اور اختیار ہونے کے باوجود غصے کو نافذ کرنے کی بجائے عفو درگزر سے کام لیں، معاف کر دیا کریں، تو اس سے شیطان کبھی بھی آپ پر کامیاب نہیں ہو سکتا۔ شیطان انسان کے اوپر سب سے زیادہ اس وقت قابو پر لیتا ہے، انسان کو اس وقت اپنے قابو میں لے لیتا ہے جب انسان غصے کی حالت میں ہوتا ہے۔ جب انسان اپنے غصے کو نافذ کرنا چاہتا ہے تو پھر شیطان بسا اوقات حالت غصہ میں انسان سے ایسا قدم اٹھوا لیتا ہے، زبان سے ایسا کلمہ نکلوا دیتا ہے کہ بعد میں انسان اس کو سوچ کے پشیمان ہوتا ہے، ندامت ہوتی ہے، اسے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن اس وقت اس کا پچھتانا، اس کا شرمندہ ہونا، ندامت کا احساس کرنا اس کے کسی کام نہیں آتا۔ اس لیے میری نصیحت ہے کہ آپ ہمیشہ اپنے غصے پر قابو رکھیں، شیطان کو کبھی بھی اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دیں۔ اس سے رب ذوالجلال آپ کے ایمان کو بھی مضبوط فرمائے گا اور آپ کے یقین کے اندر بھی مزید پختگی پیدا فرمائے گا۔ حضرت علامہ ابن قیم جوزی نے یہ تحریر فرمایا ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ نے جہنم میں داخلے کے لیے 3 قسم کے دروازے رکھے ہیں۔ ایک دروازہ شہوات کا ہے، یعنی انسان جب اپنی خواہشات کا پیرو بن جاتا ہے، اپنی خواہشات کا مطیع بن جاتا ہے، اپنی خواہش کا بندہ بن کے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی پہ اتر آتا ہے، جو دل میں آتا ہے وہی کرتا ہے، جو خواہش ہوتی ہے وہی کرتا ہے، یہ تک نہیں سوچتا کہ میری یہ خواہش قرآن و سنت کے خلاف ہے، میری یہ خواہش اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی کا باعث بن جاتی ہے۔ وہ فقط اپنی خواہش کے اوپر عمل کرتا ہے تو کل قیامت کے دن اس خواہش کے دروازے سے، شہوت کے دروازے سے گزار کے اسے جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ دوسرا دروازہ شبہات کا ہے کہ دینی امور کے اندر انسان ہمیشہ شک و شبہ کے اندر مبتلا رہتا ہے، اور وہ شبہات اسے اللہ رب العالمین کی ذات تک میں شک پر مجبور کر دیتے ہیں۔ وہ اللہ کی ذات میں شک کرتا ہے، وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات میں شک کرتا ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے اندر شک میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور پھر وہ شک انسان کے یقین کو زائل کر کے اسے اللہ اور اس کے رسول سے دور کر کے جہنم کا ایندھن بنا دیتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ علامہ ابن قیم جوزی بیان یہ کرتے ہیں کہ تیسرا دروازہ غصے کا ہے کہ جس سے رب ذوالجلال لوگوں کو گزار کر جہنم میں داخل کرے گا، کیونکہ غصے کی وجہ سے انسان ظالم بن جاتا ہے، غصے کی وجہ سے انسان نا انصافی کر بیٹھتا ہے، غصے کی وجہ سے انسان لوگوں کا حق مار دیتا ہے، غصے کی وجہ سے انسان زیادتی کا مرتکب ٹھہرتا ہے، نرمی بھول جاتا ہے، سختی پہ اتر آتا ہے۔ تو جب انسان غصے کی وجہ سے حق کا راستہ چھوڑتا ہے تو پھر شیطان آسانی کے ساتھ اسے اپنے پیچھے چلاتے ہوئے جہنم کا ایندھن بنائے گا۔ احباب ذی وقار،
یہ حقیقت ہے کہ جب غصے کی آگ بھڑکتی ہے تو وہ آگ بہت کچھ جلا کے راکھ کر دیتی ہے، رشتہ داریاں جل جاتی ہیں، تعلقات جل جاتے ہیں، جذبات اور احساسات برباد ہو جاتے ہیں اس آگ کے جلنے کی وجہ سے، اور انسان کی عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے، اور انسان اس انداز میں شیطان کو اپنے اوپر سوار کر لیتا ہے، اور انسان کو اپنے اوپر بالکل اختیار باقی نہیں رہتا۔ اور اگر ہم اپنے معاشرتی حالات کو دیکھیں تو یہ حقیقت ہے کہ اسی غصے نے بے شمار خاندانوں کو برباد کر دیا، ہنستے بستے گھر اجاڑ کے رکھ دیے، میاں بیوی میں معمولی بات پہ تکرار ہوئی، غصے کی وجہ سے وہ تکرار بڑھتے بڑھتے گالم گلوچ تک پہنچے گی، تکرار بڑھتے بڑھتے ہاتھا پائی تک پہنچ گئی، اور گھر سے بات نکل کر دونوں کے خاندانوں میں پہنچ گئی، اور پھر ایک وقت آیا کہ غصے میں آ کر خاوند نے طلاق 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 کے الفاظ کہہ کے اپنی بیوی سے اپنے تعلق کو منقطع کر لیا۔ ایسے بے شمار مسائل جب سامنے آتے ہیں بالخصوص طلاق کے حوالے سے، تو آ کر وہ یہی کہتے ہیں کہ جناب غصے کی حالت تھی، پتہ نہیں چل سکا، میں ایسا کہنا نہیں چاہتا تھا، اب مجھے کوئی فتویٰ دیا جائے کہ میرا ٹوٹا ہوا گھر دوبارہ جڑ سکے، میرا اجڑا ہوا گھر دوبارہ آباد ہو سکے، میرے بچے اپنے والدین کی یکساں شفقت میں پروان چڑھے، ہمارے گھر میں جو انارکی پھیلی، جو بے راہ روی آئی، وہ دور ہو سکے۔ لیکن تب تک تیر کمان سے نکل چکا ہوتا ہے، اب وہ فیصلہ واپس نہیں آ سکتا، اور اس کی بنیاد کیا ہے؟ اس کی بنیاد وہ غصہ ہے کہ جو انسان کے شیطان کے ہتھیاروں میں سے بڑا مہلک ہتھیار ہے، اور اسے استعمال کر کے شیطان انسان کو رسوا کر دیتا ہے۔ اگر ہم قتل و غارت کے اسباب کو دیکھیں، لڑائی جھگڑوں کے اسباب کو دیکھیں، تو اس کے پیچھے بھی ہمیں معمولی نوعیت کا غصہ نظر آئے گا کہ وہ غصہ اس قدر بڑھ گیا کہ ایک دوسرے کی جان لینے پر وہ تیار ہو گئے، ایک دوسرے کو قتل کر دیا۔ احباب ذی وقار، اسی طرح طیش میں آ کر انسان ایسے ایسے قدم اٹھا لیتا ہے کہ جب وہ طیش ختم ہوتا ہے، جب غصہ دور ہوتا ہے، تو پھر اس کو سوچتے ہوئے بھی ندامت ہوتی ہے۔ آئیے ان تعلیمات کو جاننے کی کوشش کریں کہ جن کے ذریعے ہم غصے کی بھڑکتی ہوئی آگ کو ٹھنڈا کر سکتے ہیں۔ قرآن و سنت کی تعلیمات ہمارے مد نظر ہوں تو شیطان کبھی بھی ہمارے اوپر حاوی نہیں ہو سکتا۔ اس سلسلہ میں اہل علم نے غصے کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کے کچھ علاج بیان کیے ہیں۔ ان میں سب سے پہلے، جب غصہ آئے تو اللہ رب العالمین کو یاد کرے۔ اس سے کیا ہوگا؟ اللہ کی یاد انسان کے دل میں اللہ کے خوف کو پیدا کرے گی، اور اللہ کا خوف انسان کو اللہ کی بندگی پر آمادہ کرے گا۔ اور اللہ قرآن میں یہ اعلان کر چکا ہے کہ وہ غصہ پی جانے والوں کو پسند کرتا ہے، یعنی جو غصے کو نافذ کرنے والے لوگ ہیں اللہ کو وہ پسند نہیں ہے، جو طیش میں آنے والے لوگ ہیں اللہ انہیں پسند نہیں کرتا، بلکہ ان کے مقابل اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے کہ جو اپنے غصے کو پی جاتے ہیں۔ پھر دوسرے نمبر پہ قرآن و سنت کی وہ تعلیمات کہ جو اس حوالے سے ہیں کہ اپنے غصے کو قابو میں کرو، عفو درگزر سے کام لو، لوگوں کو معاف کرنا سیکھو، تو ایسی جو تعلیمات ہیں ان کے اوپر اس کی نظر ہو۔ پھر تیسرے نمبر پہ انسان اپنے آپ کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرائے، کیونکہ اللہ رب العالمین یہ ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، تجھے جتنی قدرت میرے بندوں پر ہے، اس سے زیادہ قدرت مجھے تیری ذات کے اوپر ہے۔ یعنی اگر ایک مالک، اس کی سرپرستی میں 5 نوکر کام کرتے ہیں، یا ایک فیکٹری کا آنر ہے، فیکٹری کا مالک ہے، اس کے پاس 1000 کی تعداد میں ورکر کام کرتے ہیں، تو یہ تعداد تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اسے 5 افراد پہ یا 5000 افراد پہ یا 5 لاکھ افراد کے اوپر قدرت حاصل ہے، اور اللہ کم الحاکمین کو تو اس پوری کائنات کی ہر شے کے اوپر قدرت حاصل ہے۔ اس لیے رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے بندے، اگر تو نے میرے بندوں پر غصے کی وجہ سے زیادتی کی
تو قیامت کے دن تجھے میرے غضب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ چوتھے نمبر پر انسان یہ سوچے کہ غصے کی حالت میں آپے سے باہر ہو جانا یہ حملہ آور کتوں اور جنگلی درندوں کے مشابہ ہے۔ وہ بھی طیش میں ہی آ کر دوسرے جانوروں پہ حملہ کرتے ہیں، وہ بھی طیش میں آ کر یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم اپنے ہم جنس جانوروں پہ حملہ کر رہے ہیں یا مخالف جنس کے اوپر حملہ آور ہوئے ہیں۔ ایسے ہی انسان کی حالت ہوتی ہے، وہ غصے میں آ کر یہ تک بھول جاتا ہے کہ میں جس پہ غصہ نافذ کرنے جا رہا ہوں اس کا میرے ساتھ تعلق کیا ہے۔ بسا اوقات وہ اپنے حقیقی رشتوں سے الجھ پڑتا ہے، اپنے والدین سے، اپنے بہن بھائیوں سے، اپنے بیوی بچوں سے، اپنے رشتہ داروں سے، دوستوں سے، اور اپنے غصے کی وجہ سے وہ رسوا ہو جاتا ہے۔ پھر اسی طرح انسان غصے کے بعد جو اسے ندامت اور شرمندگی ہوتی ہے، اگر وہ اسے غصے سے پہلے ہی یاد رکھے تو غصے سے بچا جا سکتا ہے، اور یہ سوچ لے کہ میں یوں ہی غصے کے ہاتھوں کھلونا بنا رہا تو ہر کوئی مجھ سے نفرت کرنے لگے گا اور میرے اپنے بھی پرائے ہو جائیں گے، میرے نزدیک لوگ مجھ سے دور ہو جائیں گے۔ غصہ آنے کے بعد اپنی حالت کو بدل دے، اگر کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، اگر بیٹھا ہے تو لیٹ جائے، اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائے، وضو کر لے، ٹھنڈے پانی کو پی لے، اس بات سے دوسری بات کی طرف منتقل ہو جائے، تو اس سے غصے کے جو آثار ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ اور آخری بات، شیطان مردود پہ خدا کی لعنت بھیجے، کیونکہ غصہ شیطان کے زہریلے ہتھیاروں میں سے ایک ہتھیار ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حوالے سے یہ حدیث مبارکہ ہے کہ غصہ شیطان سے ہے، اور شیطان آگ سے پیدا کیا گیا، آگ کو پانی سے بجھایا جا سکتا ہے، لہٰذا جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو اسے چاہیے کہ وہ وضو کر لے، یعنی وضو کرنے کی صورت میں ایک اس کا دھیان بٹ جائے گا، اور دوسرے نمبر پہ وضو کی برکت سے رب ذوالجلال اس کے غصے کو دور کر دے گا، اور انشاءاللہ اسے عفو درگزر کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہمیں اپنے غصے کو ہمیشہ اپنے قابو میں رکھ کر اپنے ایمان کو مضبوط رکھنے اور اپنے یقین کو پختہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔